السلام علیکم لسنرز، میں ہوں آپ کی ہوسٹ نیلم، اور نیلم آپ کو اپنے چینل میں ویلکم کرتی ہے۔ شروع کرتے ہیں آج کی سٹوریز اللہ کا بابرکت نام لے کر، جو انتہائی عالی رتبہ اور بہت جلیل القدر ہے، اور اللہ پاک ہمیشہ ہم سب کے اوپر اپنا رحم اور کرم بھرا سایہ قائم رکھے، آمین۔ اسی دعا کے ساتھ آج کی سٹوریز کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ تو لسنرز، آج کی پہلی خوفناک کہانی میرے ساتھ UK سے مراد نے شیئر کی ہے۔ مراد کہتے ہیں آج میں آپ کے ساتھ ایک سٹوری شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ کہتے ہیں کہ میرے جو والدین تھے وہ پاکستان میں رہتے تھے، لیکن میرے امی ابو کی شادی کے بعد میرے بابا نے باہر کے ملک کا ویزا، UK کا ویزا اپلائی کیا، اور ان کا وہ مطلب کہ ہسبینڈ وائف کا جو ویزا تھا وہ لگ گیا۔ اس کے بعد میرے امی ابو کو ادھر اس قدر کامیابی آئی، ہم لوگوں کے اپنے ادھر بزنس ہیں اور وہ لوگ ادھر ہی سیٹ ہو گئے، اور میں UK میں ہی پیدا ہوا۔ میں آج تک پاکستان نہیں گیا۔ اس ٹائم میری ایج 19 ایئرز اولڈ ہے، اور میرے جو والدین ہیں وہ بھی کبھی واپس پاکستان نہیں گئے، کیونکہ میرے والدین کے جو گھر والے، یعنی ان کے جو والدین تھے، ان کی ڈیتھ ہو چکی تھی، تو اس کے بعد وہ لوگ واپس پاکستان کبھی نہیں گئے۔ اب ہم لوگ پلان کر رہے ہیں کہ ہم لوگ پاکستان واپس جائیں۔ میری اس ایج میں نے اپنی زندگی میں جو خوفناک کہانیاں سنی UK سے ریلیٹڈ، ان میں سے ایک خوفناک کہانی آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ مراد بتاتے ہیں آج میں آپ کے ساتھ ایک سٹوری شیئر کروں گا جس میں آپ کو ڈریکولا جن کے متعلق بتاؤں گا۔ بہت سے لوگوں کا یہ کنسیپٹ ہے کہ ڈریکولا کوئی خون پینے والا انسان ہے جو کہ خون پی کر طاقت لیتا ہے، اور ایسی بہت سی ویڈیوز، ایسی بہت سی موویز بنی ہیں جو کہ یہ ظاہر کرتی ہیں کہ ڈریکولا کریکٹر کا زندگی میں کوئی وجود نہیں ہے، جبکہ یہ بالکل جھوٹ ہے۔ میرے بابا جس فرم میں جاب کرتے ہیں، ادھر ان کا ایک گورا فرینڈ ہے جس نے ان کو ایک سچی خوفناک کہانی بتائی، ایک ایسا واقعہ بتایا جس کو سن کر ہم سب لوگ حیران ہو گئے، اور میں نے سوچا کہ وہ سٹوری میں آپ کے لسنرز کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اس نے بتایا کہ آج سے 20-25 سال پہلے کی بات ہے، ہم لوگوں کے ٹاؤن میں بہت سی لڑکیوں کا رات کے ٹائم سونے کے دوران ان کے ساتھ کچھ ایسی ہیپننگ ہوتی تھی جس کے بعد ان کی جو نیک کی وین تھی وہاں پر یہ لگتا تھا کہ جیسے ایسے نشان ہے، جیسے ان کا بلڈ اندر سے، مطلب کہ بلڈ ان کا کسی نے چیز نے پی لیا ہو، سک کیا ہو بلڈ اس کا۔ لیکن ان کو کچھ دن پین رہتی تھی، لیکن کچھ دن کے بعد وہ پین ختم ہو جاتی تھی۔ لیکن یہ کام چاند کی مخصوص ڈیٹس پر ہوتا تھا، یعنی جب چاند بالکل اندھیرے میں چھپ جاتا تھا تب یہ واقعہ رونما ہوتا تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم لوگوں کے مطلب جو برٹش لوگ ہوتے ہیں ان کے عقیدے کے مطابق وہاں پر ڈریکولاز ہوتے ہیں، اور جو کہ انسان ہی ہوتے ہیں، اپنی طاقت کو بڑھانے کے لیے، خود کو اور زیادہ طاقتور کرنے کے لیے یہ واقعات شروع ہو گئے ہیں۔ لیکن وہ مخلوق جو بھی ہے، وہ انسان جو بھی ہے، وہ کس طرح اندر آتا ہے اور کس ٹائم اندر آتا ہے یہ کسی کو بھی پتہ نہیں تھا۔ اب یہ پتہ لگانے کے لیے انہوں نے بہت سے پہرے دار، بہت سے کیمریز لگائے گئے، لیکن اس میں کچھ بھی واضح نہیں ہوا۔ ہاں، ایک شواہد ملا جس سے یہ پتہ لگا کہ یہ جو بھی چیز ہے یہ انسان نہیں ہے، کیونکہ کیمراز کے اندر چاند کی اندھیری راتوں میں ایک خوفناک سایہ جو کہ ونڈو سے اندر آتا ہے اور مخصوص اس جگہ پر جاتا ہے جہاں پر لڑکیاں سوئی ہوتی ہیں۔ یہ سب کچھ ہونے کے بعد اب ان کو یہ تو پتہ لگ چکا تھا کہ یہ کسی انسان کا کام نہیں ہے، یہ کسی اور مخلوق کا کام ہے، یعنی گھوسٹ، جن کا کام ہے۔ اور وہ جو سایہ تھا، جب انہوں نے CCTV فوٹیج دیکھی تو اس میں یہ بھی آیا کہ وہ سایہ کسی میل جن کا ہے، میل گھوسٹ کا ہے، یعنی وہ فیمیل چیز نہیں ہے۔ وہ اب سب لوگ اب اس چیز کو پکڑنا چاہتے تھے، کیونکہ تب لڑکیوں کی جو نیک پر وہ سکنگ کرتے تھے، وہ بلڈ سک کرتے تھے، اس کی تعداد بہت زیادہ بڑھنے لگی اور لڑکیاں بہت زیادہ بیمار ہونے لگی۔ یہ واقعہ جب بہت زیادہ بڑھ گئے تو انہوں نے ادھر ایک فادر کے ساتھ کانٹیکٹ کیا۔ وہ بہت مطلب اس تعلیم میں ان کو بہت مہارت حاصل تھی۔ وہ جنات کو قید کرتے تھے، پکڑتے تھے، جہاں بھی جنات کو دیکھتے تھے وہ ان کو پکڑ لیتے تھے۔ بہت سے جن چڑیلیں ان کی قید میں تھیں،
مراد کہتے ہیں یہ اس گورے نے بتایا جب ہم اس فادر کو اس ٹاؤن میں لے کر آئے تو انہوں نے کہا کہ اب میں اس ٹاؤن میں تب آؤں گا جب اندھیری راتیں ہوں گی، یعنی چاند کی 18 سے 19 تاریخ شروع ہوگی تو تب چاند بالکل اندھیرے میں چلا جاتا ہے، یعنی چاند نظر نہیں آتا۔ پھر وہ آئے، انہوں نے سارے ٹاؤن کا چکر لگایا۔ سارے ٹاؤن کا چکر لگانے کے بعد ان کو یہ پتہ لگا کہ ادھر ایک ڈریکولا جن ہے جو کہ لڑکیوں کا خون پیتا ہے، اور وہ صرف اور صرف لڑکیوں کا خون ہی پیتا ہے، وہ کسی میل کا خون نہیں پیتا۔ اس کو پکڑنا بہت مشکل کام تھا۔ وہ ایک بہت کہتے ہیں کہ بہت زیادہ طاقتور، بہت پاورفل جن تھا جس کو پکڑنا کوئی آسان کام نہیں تھا۔ اس کو پکڑنے کے لیے کچھ ایسے کام نہیں کرنے تھے کہ کوئی دائرہ کر کے کچھ ایسا ویسا کر کے اس کو حاضر کیا جائے، وہ حاضر نہیں ہونے والا تھا۔ وہ جنات کی جو قسم ہے جو کہ انسانوں کا خون پیتی ہے، وہ اس قسم کا جن تھا، اور بہت زیادہ سخت قسم کی اس کے اندر طاقت تھی جو کہ کوئی انسان اس کو قابو میں نہیں لا پا رہا تھا۔ خیر، اس فادر نے اس چیلنج کو ایکسیپٹ کیا۔ 3 سے 4 ماہ لگاتار وہ اس جن کو اپنی قید میں اس کو حاضر کرنے میں لگا رہا، لیکن وہ ناکام رہا۔ پھر ایک دن اندھیری رات تھی، اور اسی اندھیری رات میں وہ کیا دیکھتا ہے کہ ایک بھیڑیا نما مخلوق جو کہ روڈ کے دوسری سائڈ سے چلتی ہوئی آ رہی ہے، اور وہ بالکل چلتے چلتے اس فادر کے پاس آ کر رک گئی۔ وہ ایک بھیڑیا تھا۔ فادر نے جب اس کو دیکھا تو وہ بھی علم رکھتے تھے، وہ یہ جان چکے تھے کہ یہ بھیڑیا نہیں ہے، یہ کوئی اور مخلوق ہے۔ جب وہ فادر کے پاس سے گزر کر چلا گیا آگے، تو جب فادر نے پیچھے سے پلٹ کے دیکھا تو وہ اس طرح کھڑا ہو کر چل رہا تھا جیسے کوئی انسان ہوتا ہے، لیکن اس کا سارا جسم ایک بھیڑیے کی طرح تھا۔ چلتے چلتے وہ جن ہوا میں معلق ہوا اور ایک گھر کی طرف گیا، ایک ونڈو کی طرف گیا، اور اس ونڈو کے اندر جا کر غائب ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد اس گھر کے اندر سے چیخوں کی آوازیں شروع ہو گئیں۔ وہ لڑکی جس کے پاس وہ گیا، اس نے اپنے پاس کچھ ایسا رکھا ہوا تھا کہ جب یہ مخلوق اندر آئے تو فوراً پتہ لگ جائے۔ اس گھر میں چیخوں پکار کی آوازیں شروع ہو گئیں۔ وہ جو بھی چیز اس فادر نے اس گھر کی لڑکیوں کے رومز میں رکھوائی تھیں، اگر وہ کسی بھی روم میں جاتا تو وہ وہاں سے باہر نہیں نکل سکتا تھا۔ وہ ڈریکولا جن جب اس روم کے اندر گیا تو وہ فادر بھی اسی گھر کے اندر چلے گئے۔ جب وہ ادھر گئے تو وہ ایک بہت بڑا بھیڑیا، ایک جانور بنا ہوا تھا، اور وہ جن حاضر ہو کر یہ کہہ رہا تھا کہ اب میں مطلب کہ اپنی لینگویج میں کہ میں کسی کو بھی نہیں چھوڑوں گا، میں ان سب کو مار دوں گا۔ وہ ایک بہت شکتی شالی جن تھا۔ فادر نے اس لڑکی کو باہر نکالا، اور باہر نکالنے کے بعد وہ اب اندر اسی جن کے ساتھ تھے، کیونکہ وہ جن اس روم سے باہر نہیں نکل سکتا تھا۔ دیکھتے دیکھتے اس روم کے اندر سے، یعنی ڈور کے نیچے سے بہت زیادہ دھواں نکلنے لگا۔ دھوئیں میں اس قدر گندی اسمیل تھی، اور وہ دھواں ریڈ کلر کا تھا۔ وہ دھواں نکلنا شروع ہو گیا۔ فادر نے اندر سے آواز دی اور کہا کہ جلدی سے اس روم کے آگے کچھ رکھ دو کہ یہ دھواں سارا باہر نہ نکل سکے۔ وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے اس روم کے نیچے آگے یعنی کہ بالکل کچھ رکھ دیا، جس کی وجہ سے وہ دھواں باہر نہیں نکل سکا۔ پھر وہ کیا دیکھتے ہیں کہ وہ جو جن تھا، جو کہ ایک بھیڑیے کے روپ میں تھا، وہ اپنی اصل حالت میں آیا۔ تو وہ ایک بہت خوفناک جن تھا جس کے دانت بہت زیادہ لمبے تھے، اس کی آنکھیں اس قدر سرخ تھیں، اس کی آنکھوں سے خون بہہ رہا تھا، اس کے منہ سے بھی خون بہہ رہا تھا، اور وہ لڑکیوں کا خون پیتا تھا۔ جب فادر نے اس جن سے مکالمہ کیا تو ان کو پتہ لگا کہ یہ جو جن ہے یہ مرنے سے پہلے ایک جادوگر تھا، اور اس کی موت ہو گئی۔ جب اس کی موت ہوئی تو اس سے پہلے یہ جادو کرتا تھا، اور جو بھی اس سے جادو کروانے کے لیے آتا تھا وہ ان خواتین کا خون پی لیتا تھا۔ اسی طرح ایک دفعہ ایک عورت نے اس کو جان سے مار دیا، اور اس کے بعد اس کی جو روح ہے وہ آج تک بھٹک رہی ہے، اور وہ عورتوں سے بدلہ لینے کے لیے آج تک عورتوں کا خون پینے کے لیے آتا ہے۔ مراد کہتے ہیں کہ اس گورے نے بتایا کہ وہ جن جو کہ ایک اب اصلی حالت میں آ چکا تھا، یعنی ایک مرد کے روپ میں آ چکا تھا، اس نے کہا کہ تم مجھے کبھی بھی نہیں مار سکتے۔ اگر تم مجھے قید کرو گے تو میں کسی طریقے سے تمہاری قید سے نکل جاؤں گا، تم مجھے کبھی بھی اپنی قید میں نہیں رکھ سکتے، اور اگر تم نے مجھے قید کرنے کی کوشش بھی کی تو تمہارے سارے گھر کے جتنے بھی افراد ہیں میں ان سب کو ایک ایک کر کے مار دوں گا۔
فادر نے اس کی ایک بات بھی نہیں سنی اور اس کو قید کر لیا۔ انہوں نے اس کو ایک ڈبیا میں قید کیا۔ وہ سارا دھواں اس شیشے کی ڈبی کے اندر قید ہو گیا۔ بہت مشکل سے انہوں نے اس ڈبی کا منہ بند کر دیا تاکہ یہ اس تنگ سی ڈبی سے کبھی باہر نہ نکل سکے۔ انہوں نے اس ڈبی کو لے کر اور کسی کو بتائے بنا ایک درخت کے نیچے بہت گہری جگہ پر دفن کر دیا اور کہا کہ ساری زندگی تم اسی کے نیچے رہو گے۔ کچھ عرصے کے بعد اس فادر کے گھر میں موت کا سلسلہ شروع ہو گیا اور ان سب کی ڈیتھ ہو گئی۔ کوئی نہیں جانتا کہ وہ جو جن ہے انہوں نے اس کو کدھر قید کیا تھا، لیکن وہ جو فادر تھے وہ اس قدر ان میں پاور تھی اللہ کی طرف سے کہ انہوں نے اس جن کو قید کیا۔ لیکن وہ کہتے ہیں کہ کچھ لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ اس کو قید کرنے کے بعد ان کے ساتھ ایسے نہیں ہوا۔ موت تو ہر انسان کو آتی ہے، ہر انسان مرتا ہے اور سب اپنی باری پر چلے جاتے ہیں، لیکن کچھ لوگ کہتے ہیں کہ شاید اس جن کی بددعا تھی۔ یہ آج تک مراد کہتے ہیں کوئی نہیں جان سکا۔ اور میں آپ کے لسنرز کو یہ بھی کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو ڈریکولاز ہوتے ہیں یہ جن ہوتے ہیں۔ جنات کی ایک ایسی فارم ہوتی ہے جو کہ انسانوں کا خون پیتے ہیں اور وہ خون پی کر ہی زندہ رہتے ہیں اور وہ بہت زیادہ سخت۔ اور انہوں نے یہ کہا کہ UK میں بہت سے ایسے جنات کی قسم ہے جو کہ انسانوں کا خون پیتے ہیں۔ لوگ ان کو ڈریکولا سمجھ لیتے ہیں جبکہ وہ ڈریکولاز نہیں ہوتے، وہ جن ہوتے ہیں اور وہ انسانی جانوں کا خون پی کر ان کو ختم کر دیتے ہیں۔ وہ ان کو فوراً نہیں مارتے، وہ ان کو آہستہ آہستہ ان کا سارا خون پینے کے بعد ان کو ختم کر دیتے ہیں۔ اور بہت سی ایسے واقعات ہیں باہر کے ملکوں میں جو کہ میں آپ کے ساتھ شیئر ضرور کروں گا۔ بہت شکریہ آپ کا مراد اپنی سٹوری شیئر کرنے کے لیے۔ تو یہ سٹوری تھی مراد کی۔ لسنرز، آپ کو ان کی سٹوری کیسی لگی اس کے متعلق آپ لوگ اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیجیے گا۔ اور بڑھتے ہیں آج کی دوسری خوفناک کہانی کی طرف۔ آج کی دوسری خوفناک کہانی میرے ساتھ شیئر کی ہے، یہ سٹوری شیئر کی ہے میرے ساتھ نارووال سے رضا وڑیچ نے۔ رضا کہتے ہیں کہ ہم لوگوں کے گھر میں ایک بہت بڑا آم کا پیڑ ہے اور وہ پیڑ اس قدر عصیب زدہ ہے۔ اس پیڑ کے اوپر ایک چڑیل کا بسیرا ہے جو کہ بہت سے روپ بدل کر ہم لوگوں کے سامنے آتی ہے، لیکن میرے ابو یہ کہتے ہیں کہ ہم اس گھر کو کبھی نہیں چھوڑیں گے۔ یہ گھر ان کے امی ابو کی نشانی ہے، اگر یہ ادھر رہتی ہے تو ہم بھی اس گھر میں ہی رہیں گے۔ وہ چڑیل ہمیں مختلف روپ لے کر بہت تنگ کر چکی ہے، لیکن اب ہمیں اس سے ڈر نہیں لگتا، ہمیں عادت ہو گئی ہے۔ وہ کسی نہ کسی روپ میں ہمارے سامنے ضرور آتی ہے۔ آم کے پیڑ پر وہ رہنے والی چڑیل کسی بددعا سے کم نہیں ہے ہمارے لیے، لیکن ہم اس بددعا کا باقاعدہ مقابلہ کریں گے اور اس سے جان چھڑوا لیں گے۔ بہت سے عامل ہمارے گھر آئے اور اس چڑیل کو نکالنے میں ناکام رہے، لیکن میرے ابو نے اب قرآن پاک کا سہارا لیا ہے اور ہم سب لوگ ہر نماز کے بعد قرآن پاک پڑھتے ہیں اور اس کے بعد اپنے اوپر اس قرآن پاک کی حصار کر لیتے ہیں، کار لگا لیتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ چڑیل اب ہمیں نقصان نہیں دے سکتی۔ میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ ہم لوگوں کے گھر میں ایک آم کا پیڑ تھا جو کہ میرے دادا ابو کے زمانے میں ہی لگا ہوا تھا۔ میرے دادا ابو اکثر یہ کہتے تھے کہ اس پیڑ کے اوپر کسی جنی کا بسیرا ہے۔ ہم لوگ تب بہت چھوٹے تھے، ہمیں ان چیزوں کی سینس نہیں تھی۔ اکثر ہم لوگ بچپن میں یہ دیکھتے تھے کہ میری امی، کبھی میرے ابو، وہ ہمیں بلاتے ہیں اندھیرے میں رات کے ٹائم اور سیڑھیوں پر جا کر غائب ہو جاتے ہیں۔ یہ باتیں اب ہمیں یاد آئیں کہ وہ ایک چڑیل، ایک جنی کا کام تھا۔ لیکن اس کے بعد وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جب دادا ابو اور دادی اماں کی ڈیتھ ہو گئی تو اس کے بعد ہم لوگ بڑے ہو گئے اور میرے امی ابو، یعنی کہ ہم بہن بھائی اور میرے امی ابو، ہم لوگ اس گھر میں رہتے تھے۔ تو اکثر اس طرح ہوتا تھا کہ ہمارے گھر ایک دفعہ ہم لوگوں کی خالہ نے آنا تھا اور خالہ کی ہمیں 2 دن پہلے کال آئی کہ میں کچھ دن تک آپ لوگوں کے گھر آؤں گی۔ اب ہم لوگ اس چیز کو بھول چکے تھے اور اچانک 2-3 دن کے بعد دروازے پر دستک ہوئی اور میں نے جا کر دروازہ کھولا تو میری خالہ آئی ہوئی تھی۔ اس دن خالہ نے اس قدر فیشن کیا ہوا تھا کہ ان کے کپڑے دیکھ کر میں کافی حیران ہوا۔ میری خالہ ایسے کپڑے نہیں پہنتی تھی۔ خیر میں نے سمجھا کہ شاید خالہ نے اپنی ڈریسنگ سٹائل چینج کر لیا ہے۔ خالہ ہمارے گھر آئی، باتیں کرنے لگیں۔ خالہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی، میں خالہ کو دیکھ کر بہت حیران ہو رہا تھا۔ ابھی خالہ باتیں کرتی کرتی اچانک ہم سے یہ کہنے لگیں کہ میں چھت پر جا رہی ہوں تھوڑی دیر کے لیے، مجھے سردی لگ رہی ہے، میں دھوپ میں بیٹھنا چاہتی ہوں۔ دن کا ٹائم تھا۔ ہمارے دیکھتے دیکھتے خالہ بڑی عجیب ریئیکٹ کر رہی تھی اور سیڑھیوں پہ جا کر اوپر سیڑھیوں کے بالکل سامنے
دیوار تھی. ہم سب لوگ خالہ کو دیکھ رہے تھے اور خالہ دیکھتے دیکھتے اس دیوار کے اوپر بیٹھی تو اچانک سے دوبارہ دروازے پر دستک ہوئی. جب ہم نے جا کر دروازہ کھولا تو میری خالہ آگے کھڑی ہوئی تھی. ہم نے پیچھے سے پلٹ کر دیکھا سب گھر والوں نے تو وہ چڑیل ایک خوفناک ہنسی ہنس کر غائب ہو گئی دیوار سے. میرے ابو یہ کہنے لگے کہ میں یہ پہلے جان چکا تھا کہ یہ کوئی اور ہی مخلوق ہے. ایسے بہت سے روپ لے کر وہ ہمارے سامنے آتی تھی. میرے ابو فوراً جان جاتے تھے کیونکہ جو کہ بزرگ شخص ہوتا ہے اس کو پتہ لگ جاتا ہے کہ ان کی عبادت، ان کا تجربہ، ان کا دیکھنے کا سٹائل ہم لوگوں سے الگ ہوتا ہے. رضا کہتے ہیں کہ ایک دفعہ ہم سب لوگ سو رہے تھے تو میرے ابو میرے پاس کھڑے ہوئے ہیں. میری آنکھ کھلی تو میں نے اپنے ابو سے کہا کہ آپ ادھر کیوں کھڑے ہوئے ہیں؟ میرے ابو میری کسی بات کا جواب نہیں دے رہے تھے اور کمرے کا دروازہ کھول کر باہر کی طرف چلے گئے. میں اپنے ابو کے پیچھے گیا تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ میرے ابو آم کے پیڑ کے پاس کمر کر کے کھڑے ہیں. حالانکہ میں یہ چیز جانتا تھا کہ ہمارے گھر میں اس چڑیل کا بسیرا ہے اور وہ روح بدل کر ہمارے سامنے آتی ہے. لیکن ایک دم میرا جو دماغ تھا وہ بالکل پزل ہو چکا تھا، جیسے کسی نے اپنی طرف مائل کر لیا ہو. تو اچانک سے میرے ذہن پر یہ خیال آیا، مجھ پہ اللہ کا کرم ہوا کہ میرے ابو تو اندر لیٹے ہوئے تھے. جب میں نے پیچھے سے پلٹ کر دیکھا تو میرے ابو نے دروازہ کھولا اور کہا کہ ادھر کیا کر رہے ہو اتنی رات کو؟ تو وہ جو سامنے مخلوق تھی وہ غائب ہو چکی تھی. اس چڑیل نے ہمیں بہت تنگ کیا ہے. یہ بہت سے روح بدل کر ہمارے سامنے آتی ہے. بہت سے عاملوں کو ہم لے کر آئے تو انہوں نے کہا کہ یہ مخلوق ادھر اس کا ٹھکانہ ہے، وہ کبھی بھی اس جگہ کو چھوڑ کر نہیں جائے گی، بہتر ہے کہ آپ اس کو اس کے حال پر چھوڑ دیں. پھر ایک اللہ والے ہمارے گھر آئے اور انہوں نے ہمیں یہ کہا کہ اس مخلوق سے نبٹنے کے لیے تم لوگ اپنے گھر میں قرآن پاک کا اہتمام کرو. جتنا ہو سکتا ہے ہر نماز کے بعد سب قرآن پاک پڑھو، اپنے گھر میں قرآن پاک کی تلاوت کو لگاؤ. ہم نے پھر سورۃ بقرہ اپنے گھر میں ریکارڈ کر کر سارے جو کہ باہر والے حصے کو چھوڑ کر جو اندر ہم لوگوں کے گھر کا حصہ تھا اس میں ہم لوگ سورۃ بقرہ کی تلاوت لگاتے تھے اور ہر نماز کے بعد ہم لوگ قرآن پاک پڑھتے ہیں. وہ مخلوق آج بھی ہمارے گھر میں موجود ہے. اکثر رات کے ٹائم ہمارے جو کہ وہ درخت ہے ادھر سے گانے کی آوازیں آتی ہیں، ایسے لگتا ہے کہ کوئی گانے گا رہا ہے. اور پھر اس کے بعد وہ چیز جو کہ روح بدل کر آتی تھی، بہت سے روپ اس نے بدلے ہیں. کبھی میری بہنوں کے روپ میں، کبھی میری بہنیں مجھے نظر آ رہی ہیں اور دیکھتے دیکھتے وہ غائب ہو جاتی تھی. کبھی بہنوں کو میں نظر آتا تھا کہ میں ان کے سامنے کھڑا ہوں اور عجیب سی کچھ کیفیت ہوتی تھی اور وہ چیز غائب ہو جاتی تھی. لیکن اب الحمدللہ جب سے ہم نے قرآن پاک کی تلاوت اپنے گھر میں لگائی ہے اور قرآن پاک پڑھنا شروع کر دیا، اس دن سے وہ مخلوق اب ہمارے گھر کے حصے میں نہیں آتی. ہاں لیکن وہ ہمارے جہاں پر اس کا بسیرا ہے جس درخت کے اوپر، ادھر وہ مخلوق آج بھی رہتی ہے. اکثر رات کے ٹائم واش روم کے دروازے کے آگے باہر جو صحن میں واش روم بنا ہے ادھر وہ کھڑی ہوئی نظر آتی ہے. ایسے بہت سے واقعات اب بھی ہوتے رہتے ہیں، لیکن الحمدللہ اب وہ ہمارے سامنے ہمارے گھر کے اندر نہیں آ سکتی. قرآن پاک بہت زیادہ طاقت رکھتا ہے اور میں آپ کے سننے والوں کو یہ میسج دینا چاہتا ہوں کہ آپ سب لوگ قرآن پاک کا اہتمام کریں، قرآن پاک پڑھا کریں. اگر آپ 5 ٹائم نماز کے بعد نہیں پڑھ سکتے تو ایک نماز کے بعد ضرور قرآن پاک کا اہتمام کریں اور اپنے گھر میں سورۃ بقرہ کی تلاوت کو ریکارڈ کر کر روز لگائیں، کیونکہ جس گھر میں سورۃ بقرہ کی تلاوت لگائی جاتی ہے وہاں پر جنات کی اور شیاطین جنات کی موت ہو جاتی ہے. تو یہ ایک اچھا میسج تھا رضا کا. آپ کے لیے بہت شکریہ رضا اپنی سٹوری شیئر کرنے کے لیے. تو لسنرز یہ تھیں آج کی خوفناک کہانیاں. آپ لوگوں کو کیسی لگی ہے اپنا فیڈ بیک ضرور دیا کریں اور سٹوری کو زیادہ سے زیادہ لائک کیا کریں. اور جو لوگ میرے چینل پر نیو سبسکرائبر ہیں میں ان سب کو ویلکم کرتی ہوں اور آپ کی سپورٹ مجھے بہت اچھی لگتی ہے. اسی کے ساتھ میں یہ کہنا چاہوں گی کہ جو لوگ اپنی سٹوریز میرے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں میرے فیس بک آئی ڈی پر کمنٹ باکس میں آپ سٹوریز شیئر کر سکتے ہیں. آج کا اچھا میسج میں یہ دینا چاہتی ہوں کہ آپ لوگ قرآن پاک پڑھیں، طہارت کی حالت میں رہیں، کیونکہ طہارت کی حالت میں رہنے سے شیطان، جنات، بد نظر اور ہر قسم کے جادو ٹونے سے آپ لوگ بچے رہیں گے. اور اپنے والدین کی خدمت کریں اور قرآن پاک پڑھیں، درود ابراہیمی کو اپنا وظیفہ بنا لیں اور جتنا ہو سکتا ہے لوگوں سے پیار کریں. یہ میرا اچھا میسج تھا آپ لوگوں کے لیے. آئی ہوپ اس پہ آپ لوگ ضرور عمل کرتے ہوں گے. اسی کے ساتھ اپنی ہوسٹ نیلم کو اجازت دیجیے. مجھے اور میرے والدین کو اپنی ڈھیروں دعاؤں میں یاد رکھیے گا. آپ اپنا اور اپنے والدین کا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. اللہ نگہبان.